نیب سندھ اسمبلی کے مفروض اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے رہنما آغا سراج درانی کو پچھلے پانچ ہفتے سے سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس میں اس کو کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 روز سے سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی اسپیکر کے بغیر ہو رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 13 اکتوبر کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں آغا سراج درانی سمیت 9 ملزمان کی ضمانت بھی منسوخ کی تھی، جس کے بعد اسپیکر سندھ اسمبلی نے گرفتاری پیش نہیں کی تھی بلکہ روپوش ہو گئے تھے۔ نیب کی ٹیم نے آغا سراج کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اور گرفتاری سے بچنے کے لیے اسپیکر سندھ اسمبلی نے گزشتہ جمعے کو سپریم کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے کے بعد نیب کو گرفتاری پیش نہ کرنے کا اعتراض لگا کر درخواست ضمانت واپس کی تھی۔ کل آغا سراج درانی کے وکیل نے ان اعتراضات کی وضاحت کی اور دوبارہ درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے حکومت سندھ کے لیے، جس کی کہ پہلے ہی تاثر اس کا امیج کرپشن کے معاملات کے حوالے سے پورے پاکستان میں اس کی بدنامی ہے، عدالتوں میں، نیب میں، اور ایک بار پھر یہ ایک مشکل صورتحال ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے لیے، جو خود نیب کے متعدد کیسز میں ملوث ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارنے، یہ ہراسمنٹ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں یار اسپیکر صاحب کے گھر پہ ریڈ کرنے سے؟ آپ سمجھ رہے ہیں یار اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی آف سندھ، اس کے خلاف اس طریقے سے کاروائیاں کرنا؟ اسپیکر سندھ اسمبلی ایک معزز رکن اور اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کہیں بھاگے نہیں جا رہے، کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے، ان کا حق ہے وہ سپریم کورٹ جائیں اور اپنی ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ واضح رہے آغا سراج درانی اور دیگر 18 ملزمان کے خلاف کراچی کی احتساب عدالت میں 1.25 ارب کے ناجائز اثاثے بنانے کے الزامات کے تحت ریفرنس زیر سماعت ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں 5 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے، نیو ایم پی ہاسٹل کی تعمیرات میں گھپلوں کے الزامات پر نیب کے دوسرے کیس میں بھی آغا سراج درانی کی سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے۔ اس موضوع پہ اسپیکر صوبائی اسمبلی سندھ جناب آغا سراج درانی کی روپوشی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کریں ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ان معاملات میں آغا سراج درانی گرفتار بھی ہو چکے ہیں، ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہو چکے ہیں، آخر ان کی گرفتاری کیوں مطلوب ہے نیب کو؟ خان صاحب، یہ سب سے بڑا جو اہم کیس ہے وہ تو یہ ناجائز اثاثوں کا ہے۔ تقریباً 120 ارب روپے کا الزام ہے کہ انہوں نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں، جس میں ان کے گھر جس پہ وہ رہائش پذیر ہیں، ان کی اہلیہ دوسرے ڈیفینس میں گھر پہ رہائش پذیر ہیں، وہ تقریباً ان گھروں کی جو ملکیت ہے تقریباً 10 کروڑ روپے ہے، اور کئی کروڑ روپے اور سونا زیورات ان کے اکاؤنٹ سے ملے ہیں، اور زمینیں ہیں اور پلاٹس ہیں، گاڑیاں ہیں۔ تو وہ تقریباً زیادہ تر جو اثاثے ہیں وہ ان کے اپنے ملازمین، ان کے ڈرائیور، ان کے گن مین اور ان کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے نام پر وہ سارے اثاثے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ اثاثے ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیوں، ان کے بیٹے کے نام پر بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ریفرنس یہ ہے جو ناجائز اثاثوں کا ہے۔ اس کے علاوہ نیب نے اس حوالے سے ثبوت حاصل کیا ہے کہ وہ جو اثاثے جو ان کے، جیسے آپ نے بتایا مبینہ طور پہ گن مین کے نام یا ان کے ملازمین کے نام یا ان کے چھوٹے ملازمین کے نام پر ہیں، وہ دراصل اثاثے آغا صاحب کے ہیں، آغا سراج صاحب کے ہیں۔ جی خان صاحب، جو ان کی ضمانت منسوخ ہوئی 13 اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ سے، اس ضمانت کی منسوخی کا جو آرڈر ہے اس میں جو تفصیلات دیے گئے ہیں کہ وہ ضمانت بھی اسی بنیاد پر منسوخ ہوئی کہ یہ جو زیادہ تر جو اثاثے ہیں ان کے جو لنکس ہیں ان کے ثبوت موجود ہیں، ان کے مطلب دستاویزی ثبوت موجود ہیں، کیونکہ ان کو پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹ سے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جن لوگوں کے نام پر یہ بنگلے اور یہ اثاثے خریدے گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بیانات جو نیب کو بیانات دیے ہیں، یہ عدالت میں آ کر جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، ان میں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ اثاثے اصل میں ہمارے نہیں ہیں اور آغا صاحب کے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی تو اتنی حیثیت ہی نہیں نا، ایک گن مین یا ایک ڈرائیور ان کی کروڑوں روپے کے پلاٹ جو ہے وہ خرید کر یا گھر بنائے، اور دوسری بات ہے کہ ان گھروں میں آغا صاحب خود رہ رہے ہیں، ان کی پوری فیملی رہ رہی ہے اور ان کی اہلیہ رہ رہی ہے، تو اس لیے اسی بیس پہ اس کی ضمانت جو ہے ہائی کورٹ سے منسوخ ہو گئی کہ جی ان کا جو زیادہ تر ثبوت جو ہے نا یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کیس بہت مضبوط ہے نیب کا، اس لیے ان کو یہ، کیونکہ یہ نیب کا جو کیس ہے وہ اس میں یہ خاص طور پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو کیا نیب یہ ثبوت اکٹھا کیا، اس کو ہائی کورٹ پہ دکھایا، جمع کیا،
تو اب آغا صاحب کو گرفتار کر کے کیا مزید تحقیقات کرنا ہے، تفتیش کرنی ہے؟ گرفتاری کیوں مطلوب ہے؟ گرفتاری تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان سے تفتیش کرنی ہے، کیونکہ ان کو نیب کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اور بھی ریفرنسز کی تحقیقات ہو رہی ہے. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیب کا کیس ہوتا ہے یہ ناقابل ضمانت ہوتا ہے. تو قانون کے مطابق بھی اگر آپ کے ملزم کے خلاف ثبوت زیادہ مضبوط ہے، کیس زیادہ مضبوط ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ اس کو کورٹ اس کی گرفتاری رہتی ہے. تو نیب جو ہے نا اسی پریئر کی بنیاد پر یہ چاہتی ہے کہ ان کا کیس مضبوط ہے، اور ان کو، اور دوسرے اس کے علاوہ نیب نے ان کے جو اثاثے ہیں ان کو فریز کرنے کی بھی ایک درخواست کورٹ میں جمع کرائی ہے کہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کو فوری طور پہ فریز کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے.